اس خوبصورت محفل جس کا عنوان اصلاحی تعلیمات روشنیہ جس میں درس قرآن و تفسیر قرآن آپ کی سماعتوں کی محفل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اکٹھا فرمائے. پچھلی جمعرات کو ہم نے اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز کیا اور آج اس سلسلے کی دوسری جمعرات ہے اور جو یہ آنے والے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی عرض کر دوں انشاءاللہ ہم نے یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق مستقل شان ہر جمعرات اور آپ بڑی جامع کروائے گے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئی کہ شاید آپ کی زندگی میں کبھی سنی نہ ہو. اس کے اوپر ہم نے گزشتہ گزشتہ سے تعبیر کی ہے اور ایسی ایسی باتیں جو آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کریں گی. یہ تجربات جو سلسلہ انعقاد پذیر کو شوق کے ساتھ ضرور قرآن کا درس لینا چاہ رہے ہیں وہ قرآن کا درس ہے کیا؟ جس قرآن مجید کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں اس قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ عطا فرمایا ہے جو اشرف قرآن پاک ہے کیا؟ آج جو ہے وہ قرآن پاک کی شان والا اور اس کے تعاقب پر مبنی ہے کیا نام ہے اور میں آڈیو آ رہی ہے لیکن آگے اس میں نہیں انشاءاللہ مکمل تفصیل کا بھی بتایا ہوگا. لائن میں آڈیو میں آ رہی اپنی آواز آڈیو مانیٹر اینڈ آؤٹ پٹ
نزول قرآن کے لیے اوپر آیا ہے ڈیفالٹ مانیٹر کوئی بھی مقام مانیٹر ہے، کوئی بھی اس کے بعد ڈیجیٹل آڈیو ہے، مختص نہیں تھا۔ ایکسٹرنل مائکرو فون، یعنی حضور اپنے حجرہ پاک میں ہیں، ڈیفالٹ پہ آیا مائکرو فون، ڈیجیٹل آڈیو، حضور اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہے، محفل میں تب بھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ حضور سفر میں ہے تب بھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ دن میں ہے کسی محاذ پر تب بھی قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ رات میں ہے کسی تنہائی میں، گوشائے تنہائی میں رب سے ہم کلام ہے تب بھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے نہ وقت کی قید تھی نہ جگہ کی قید تھی، لیکن بیسک دو چیزیں جو علماء نے فرمائی کہ قرآن دو حصوں میں منقسم ہوا، تقسیم ہوا۔ کیسے؟ کہ جب حضور مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے تب قرآن پاک کو جو نزول ہوا وہ مکی کہلایا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ تو فرمایا کہ جب حضور مکہ معظمہ میں جلوہ فروز تھے تب جب نزول ہوتا تھا تو وہ نزول مکی کہلاتا تھا، اور جب حضور مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تب جو نزول ہوتا تھا وہ مدنی کہلاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ یہ چیزیں چند آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ میرے لیے بھی ذخیرہ ہے اور ایسا ہے جو ہمیں ایمان کی حلاوت میں استقامت پیدا، جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ کتنی صورتیں ہیں؟ بولیے کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ ان میں سے 93 صورتیں مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، 21 صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور وہ جو 21 صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان کا جو وقت تھا وہ 10 سالہ قیام جو حضور نے مدینہ طیبہ میں فرمایا، اس وقت میں 21 صورتیں نازل ہوئیں۔ اب جب مکہ معظمہ میں صورتیں نازل ہوتی تھیں یا آیات مکیہ نازل ہوتی تھیں تو اس میں کثرتاً ذکر جو تھا وہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے احوال بیان کیے جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ میں دین کا نزول ہوا، قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی تو سارے مشرک تھے، کفار کا ایک جھرمٹ تھا جس میں حضور نے دین حق کی آواز کو بلند کیا۔ تو ان تمام صورتوں میں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو خبردار کیا جائے، تنبیہ کیا جائے اور ان کو خبردار کر کے دین حق کی طرف رغبت دلائی جائے کہ جس چیز کو تم مانتے ہو وہ غلط ہے، جس کو ماننا ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے، جس میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ ان صورتوں میں پچھلے واقعات کو بیان کیا تاکہ بتایا جائے کہ جنہوں نے انبیاء پر ایمان لایا ان کے کیا احوال تھے، اور جنہوں نے انبیاء پر ایمان نہ لایا ان کے کیا احوال تھے۔ سبق دے کر لوگوں کے ذہنوں کو قرآن کی طرف، دین اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا تاکہ وہ کفر و شرک سے اجتناب کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کی طرف رغبت کریں اور دنیا میں رہتے بھی ہوئے ایمان کی دولت اپنے سینوں میں داخل کریں اور حشر پہ بھی اور نشر پہ بھی ایمان رکھیں۔ یہ سب چیزیں مکی صورتوں میں تھیں، اور جب مکی صورتوں میں اللہ کفار کو پکارتا تھا تو کیسے پکارتا تھا؟
اللہ فرماتا تھا یا ایھا الناس، ایسے پکارتا تھا، اے لوگوں، یا ایھا الناس، یعنی سب کو مخاطب کر کے جو لوگ موجود تھے مخاطب فرما کر کوئی نہ کوئی حکم کا نزول ہوتا تھا کہ ایسے نہ کرو، ایسے کرو، اس میں تمہاری فلاح ہے، اس میں نہیں ہے، اس سے تمہارا رب راضی ہوگا، اس سے تمہارا رب ناراض ہوگا، یہ سب چیزیں بتائی جاتی تھی۔ یا دوسرا طریقہ تھا، فرماتا تھا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، وہ لوگ جو گزشتہ سابقہ کتب پر ایمان رکھتے تھے، انبیاء کو ماننے والے تھے لیکن حضور کو نہیں مانتے تھے، یا حضور پر اقرار، حضور کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے، تو فرمایا ان کو مخاطب کر کے کہ اہل کتاب، تم پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن جو تمام کتابوں کا مرجع بنا کے بھیجی ہے وہ میں نے اپنے مصطفیٰ کے قلب مقدس پہ نازل فرمائی ہے۔ بعض جگہ پہ یا بنی آدمہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی یا ایھا الناس بھی فرمایا مکی صورتوں میں، کیونکہ مکہ معظمہ میں دین کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، دین کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس غلط سے دور ہو جاؤ، اس صحیح کے قریب ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو لوگوں کو پکارتا تھا رب کیسے؟ قرآن مجید شاہد ہے، قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ایسے پکارا جاتا تھا۔ اور مدنی صورتیں کیا ہیں؟ مکی صورتیں آپ کو سمجھ آ گئی؟ جلدی جلدی اس کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو کہ تعداد میں 93 ہیں اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال سے بھری ہوئی ہیں، تمام واقعات، تاکہ آپ کی اصلاح کی جائے، مشرک کو دین کی طرف لایا جائے، کافر کو دین کی طرف لایا جائے، ان کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اور پھر اس میں پکارا گیا سب لوگوں کو، لیکن جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، وہ حضور کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ جس میں سب جانے کے لیے یہ دل میں چاہت رکھتے ہیں، اور جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اعزاز سمجھتے ہیں کہ در مصطفیٰ کی حاضری ہوئی ہے۔ اب مدنی صورتیں کیا ہیں؟ مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اسلام اسٹیبلش ہو چکا تھا، یہاں سے مہاجرین تشریف لے گئے، وہاں پہ انصار تھے، ساری حضور کی من نالے بیٹھے، انہوں نے حضور کا ویلکم کیا، استقبال کیا، یہاں سے حضور نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اب جب بھائی چارہ قائم ہوا تو دین اسٹیبلش ہوا، دین کی بنیاد بن چکی تھی، وہ ایک تناور درخت کی طرح پھوٹ رہا تھا، اس کا پھل دور دور تک پہنچ رہا تھا، اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی کرنیں لوگوں کے سینوں کو روشن کر کے کشادہ کر رہی تھیں۔ دین اسٹیبلش ہو گیا۔ اب جب دین اسٹیبلش ہوا تو مدینہ منورہ کی جو مدنی آیات اتری یا مدنی صورتیں یا مدنی، ان کا پھر خطاب مختلف ہو گیا۔ خطاب کیسے ہو گیا مختلف؟ کہا وہاں پہ جب پکارتے تھے تو یا ایھا الناس پکارتے تھے، وہاں پہ جب پکارتے تھے یا اہل الکتاب پکارتے تھے، وہاں پہ جب پکارتے تھے تو یا بنی آدمہ پکارتے تھے۔ اب جب سب مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، جن کے سینوں میں اللہ نے ایمان کی روشنی داخل فرمائی، تو اللہ پھر ان ایمان والوں سے مخاطب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب مخاطب کیا تو انداز یہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ہو گیا، اے ایمان والو۔ کیوں؟ وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہا تھا، یہاں پہ اسٹیبلش ہو چکا تھا،
وہاں پہ ابتدا تھی، یہاں پہ ابتدا ہو چکی تھی، یہاں پر دین کی کرنیں پھیل رہی تھیں، اب ایمان والے بڑھ رہے تھے۔ ایمان والے سے مراد کیا ہے؟ میں نے پچھلے جمعرات کو عرض کی تھی، شاید آپ جو آئے تھے ان کو یاد ہو کہ ایمان کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں جو حضور کا عشق سینے میں رکھے۔ ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو حضور کا ادب کرے۔ ایمان والا اسے کہتے ہیں جو حضور کی تعظیم کرے۔ ایمان والا اسے کہتے ہیں جو سب کچھ سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے، وہ ایمان والا ہو گیا۔ اب ایمان والوں سے مراد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، یعنی پکارا کس کو جا رہا ہے؟ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والے۔ یہ میں نے پچھلی جمعرات کو بات عرض کی تھی، شاید آپ احباب کے ذہن میں ہو۔ اب اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ اچھا، اب مدنی آیات میں جب مخاطبہ مختلف ہو گیا، انداز مخاطب مختلف ہو گیا، تو پھر اس کی تمام جتنی شرح ہے، اس کے احوال ہیں، اس کے احکامات بھی مختلف ہو گئے۔ کیسے؟ کہا کہ مکی صورتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے احوال تھے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ پہلے یہ کچھ ہو چکا ہے، عبرت حاصل کرو، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ، یہ بتایا گیا۔ اب غلامی میں آ گئے، اب کیا ہے؟ کہا اب مدنی صورتوں میں جو احکامات نازل ہوئے وہ مسلمانوں کے عام روزمرہ کے معاملات، ان کے احکامات، یعنی کیسے نماز پڑھنی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اہتمام عبادت اور اوامر و مناہی، یہ میں نے پچھلی جمعرات کو بھی ورڈ استعمال کیا تھا، وہ احکام جن پر عمل کرنا ہے اور وہ احکام جن پر عمل نہیں کرنا ہے، یعنی حکم دو طرح کے ہیں۔ ایک حکم ہوا ہے یہ کام کرو، تو مسلمان کرے گا تو ثواب پائے گا، یہ ہو گیا اوامر۔ مناہی کیا ہو گئے کہ حکم ہو گیا یہ کام نہ کرو، تو مسلمان اس کام سے بچے گا تو کیا ہوگا؟ ثواب پا جائے گا۔ دو طرح کے حکم، اس مدنی صورتوں کو تمام کا مرجع جمع کیا جائے تو یہ دو طرح کے احکامات ملتے ہیں۔ اور مخاطب کون ہے؟ ایمان والے۔ اب آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آئی یا نہیں آئی؟ کہہ دیجئے پھر سبحان اللہ۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 114 صورتیں ہیں اور 114 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس روشن کتاب کو منقسم فرما کے ہمیں عطا کیا، 114 صورتوں میں منقسم کیا۔ پھر آیات کو دیکھا جائے تو 6666 آیات طیبہ اتاری گئی۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور تھا تو انہوں نے قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا۔ ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ کتنے دن ہوتے ہیں؟ قرآن مکمل ہو جاتا ہے، یعنی صحابہ کا یہ طریقہ کار تھا۔ پھر جب عہد حجاج بن یوسف آیا، حجاج بن یوسف کا جب وہ دور آیا تو پھر قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ ہسٹری ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ 30 پارے، قرآن تو ایک کتاب ہے، وقتاً فوقتاً ہمیں ملی ہے، حضور کے قلب مقدس میں بے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ تو ایک کتاب ہے، 30 پارے کہاں سے بنے؟ تو جواب آپ کو سنا رہا۔
جب حجاج بن یوسف کا دور آیا 30 پاروں میں تقسیم ہوئی، پھر ان پاروں میں رکوع مقرر ہوئے، وقف مقرر ہوئے، ان کا نصف، ان کا ثلاثہ، ان کا آدھا، وہ تمام چیزیں مقرر ہوئیں جس سے عربی تو عربی، عجم کے لوگ بھی بآسانی قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ دین پھیل رہا تھا، اور دین پھیلنے کا تقاضا یہ تھا کہ ہم لوگ عجمی ہیں، ہماری عربی میں وہ فصاحت نہیں ہے جو عربی بورن ہو نا، وہاں کا پیدائشی ہو جو وہ فصاحت رکھتا ہے، ہم نہیں رکھتے۔ ہماری آسانی کے لیے یہ چند چیزیں قرآن پاک کی تقسیم خوبصورت ہوئی، پھر ان کو منقسم کیا، ان کے حصے بنائے، رکوع مقرر ہوئے، وقف مقرر ہوئے، اس کے بعد پھر ان کا آدھا اتنا ہے، نصف اتنا ہے، ثلاثہ اتنا ہے، پورا اتنا ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے مقرر ہوئی تاکہ میرے اور آپ جیسا بندہ بھی بآسانی قرآن کو پڑھ کے سمجھ سکے۔ اب اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ قرآن کا بنیادی تعارف ہو گیا، ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آگے انشاءاللہ وہ اکثر حضور فرماتے ہیں یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی تو آپ کو بڑی بڑی پیاری باتیں آپ کو میں سناؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اللہ تازگی پیدا فرمائے۔ اب آگے یہ بنیادی تعارف ہو گیا، قرآن کی صورتیں کتنی ہیں، قرآن مکی کتنا ہے، قرآن مدنی کتنا ہے، مکہ میں کیوں نازل ہوا، مدینے میں کیوں نازل ہوا، بیک وقت کیوں نہیں نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں کیوں نازل ہوا، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ بنیادی چند چیزوں کا میں نے آپ کو تعارف کروایا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خوبصورت سورتوں کا نزول فرمایا، جس کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو رہا ہے اور مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ آیات کتنی ہیں؟ 6666 آیات ہیں۔ پارے کتنے ہیں؟ 30 پارے۔ اب سنیے گا، اب ان سورتوں کی بھی وکری وکری شان ہے۔ چند بیسک چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ قرآن پاک میں 14 سورتیں ایسی ہیں جس کا آغاز رب العالمین کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 5 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمد کے لفظ سے ہوا، اللہ کی حمد سے، الحمد، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ 5 سورتیں ایسی ہیں۔ 2 سورتیں ایسی ہیں جو لفظ تبارکہ، یہ رب کی تعریف ہے، وہ مبارک ذات ہے، وہ برکت والی ذات ہے، وہ قبضہ و قدرت رکھنے والی ذات ہے، اس لفظ سے آغاز ہوا۔ اور 7 سورتیں لفظ سبحان سے آغاز ہوا۔ جیسے جب معراج کی شب آئی تو قرآن پاک میں سورۃ الاسراء جو ہے کیا فرمایا قرآن نے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ آغاز کس لفظ سے ہے؟ سبحان سے۔ اس سبحان پر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ رب کی حمد و ثنا ہے۔ کیا ہے؟ آگے چلیے، چند میں کیٹیگریز کر رہا ہوں کیونکہ سورتیں 114 ہیں، تو میں نے چند چیدہ چیزیں جو میں نے ضروری سمجھا آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ 29 سورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ الف لام میم۔ ایسے ہی فرمایا الف لام را کاف ہا
مقطعات، بولیے حروف مقطعات۔ اچھا اس کو میں اگر اپنی جو میری سمجھ میں بات آئی نا، اگر میں اس کو کوئی آسان لفظ دوں نا تو یہ رب کی حضور سے کوڈ ورڈنگ میں گفتگو ہے۔ کس میں؟ آپ کہتے ہیں نا کوئی بات کسی اور کو پتہ نہ چلے تو کیا کہتے ہیں، اس کو کوڈ ورڈ میں استعمال کرو۔ اب یہ جو حروف مقطعات ہیں ان پر علماء نے قیاس رائیاں بہت فرمائی ہیں، مطلب زاویوں سے، اس کے عدد و شمار سے اس کے مطلب ضرور بتائے ہیں، لیکن اس کا جا بجا جو مطلب ہے ان الفاظ کا وہ آج تک کسی کو نہیں پتا، یہاں تک جبریل امی کو بھی نہیں پتا۔ حالانکہ پیغام حضرت جبریل امی لائے، نزول قرآن کا ذریعہ کون بنا؟ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا تھا، اللہ کا فرشتہ آتا تھا، آ کر حضور کی بارگاہ میں پیغام عرض کر دیتا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن یہ وہ حروف ہیں یا اللہ جانتا ہے ان کا مطلب کیا ہے یا میرے مصطفیٰ جانتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ آگے چلیے، 10 صورتیں ایسی ہیں جو بلفظ ندا سے شروع ہوئی۔ ندا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ کسی کو آواز دیتے ہیں، اے فلاں بن فلاں بات سنو، یا میں کسی کو بلاؤں گا کہ اے بندے بات سنو، اس کو کہتے ہیں ندا دینا۔ کیا دینا؟ 10 صورتیں قرآن میں ایسی ہیں جو ندا کے لفظ سے بلفظ ندا، ان میں 5 ڈائریکٹ حضور کو ندا دی گئی۔ ندا کون دیتا ہے؟ مخاطب کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ حضور ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ دیکھیں کوئی قرآن کو حضور سے الگ نہیں کر سکتا، کوئی حضور کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتا، یہ سارے کا سارا قرآن میرے حضور کی ہی تو نعت ہے۔ اب میں کسی کو بلاؤں، ہم سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، مرشد مانتے ہیں، ہمارے شیخ کریم جلوہ گر ہے، حضور کسی کو بلائیں، مرید سمجھتا ہے میرے بھاگ جا، کسی ڈیوٹی کے لیے بلایا، کسی کام کے لیے بلایا، لیکن کائنات کا رب جس نے ساری کائنات کو بنایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ رب، کائنات کا رب، کائنات کے سب سے بڑے محبوب کو جب ندا کرتا ہے تو قرآن میں 5 مقام ہے۔ رب بھی سب سے بڑا، یکتا، واحد، اور اس کے علاوہ کوئی ربوبیت کے لائق نہیں، وہ ایک ہی ہے، تنہا ہے، سب سے بڑا، ہر شے سے بڑا، ہر شے اس کی قبضہ و قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم محبوب کو جب پکارا تو وہ حضور کو مخاطب کر رہا ہے اور ندا سے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کی 2 مثالیں کیسے ملتی ہیں ہمیں قرآن مجید میں؟ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، آئے ہائے، وہ کیا راز و نیاز کی گفتگو ہوگی، اس کی تفصیل انشاءاللہ جب تفصیل شروع ہوگی آگے آئے گی، بیسک بات میں نے بتا دی۔ پھر دوسری جگہ پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، ایک جگہ پہ فرمایا کملی اوڑھنے والے، ایک جگہ پہ فرمایا چادر میں لپٹے ہوئے، کیونکہ جب حضور نے پہلی وحی آئی نا غار حرا میں تو حضور کی کیفیت میں ایک اضطراب تھا، آپ کا پیشانی مبارک آپ کے پسینے پاک کے خوبصورت موتیوں سے چمک رہا تھا، تو اس کیفیت میں حضور نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرمایا کہ میں غار میں تھا، ایک فرشتے کی آواز آئی اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں نے پچھلی جمعرات کو گفتگو کی ہے، اقرأ پڑھیے اپنے رب کے حکم سے۔ تو آپ کی کیفیت ایک ایسی ہوئی کہ آپ نے فرمایا مجھے چادر لپیٹ دو،
جب حضور نے چادر کو لپیٹا تو پھر قرآن بولا یا ایھا المدثر، قرآن ندا کر رہا ہے اے چادر میں لپٹے ہوئے پیارے آقا، کملی والے آقا۔ کملی والے کیوں کہتے ہیں؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، چادر میں لپٹے ہوئے، کملی کو اوڑے ہوئے۔ کتنی خوبصورت گفتگو ہے جو اللہ ندا کر رہا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ 5 صورتوں میں امت مرحومہ کے لیے ندا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ندا ہے، اے ایمان والو، یہ بھی لفظ ندا ہے۔ اچھا آگے چلیے، 15 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا قسم کے ساتھ ہوئی، لفظ قسم کے ساتھ، جیسے کسی چیز کی قسم کھا لینا۔ کوئی معاملہ ہو، بندہ کہتا ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، لیکن جب رب قسم کھا رہا ہو، لفظ قسم کے ساتھ شروع ہوا، اور کیسے شروع فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، قسم ہے اس چمکتے سورج کی، آفتاب کی، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ پھر فرمایا، پھر قسم اٹھائی، فرمایا وَاللَّيْلِ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ جب اپنی حضور زلف مبارک کھولتے تھے تو اس زلف مبارک کے مبارک فیضان میں سارے ہی شامل ہو جاتے تھے۔ پھر جیسے فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قسم اٹھا کر سورتوں کا آغاز فرمایا، یہ سب چیزیں کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں۔ قسم کھا کر وہ 15 صورتیں ہیں۔ کتنی؟ 15 صورتیں ہیں۔ اب آگے چلیے، 7 صورتیں ایسی ہیں، 7 صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب ذوالجلال نے حرف شرط سے آغاز فرمایا، جیسے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب، یہ حرف شرط ہے، جب زمین خوب زور سے ہلا دی جائے گی، زلزلہ ہے، جب، شرط ہے۔ پھر جیسے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ جب اللہ کی مدد، یعنی کہ فتح بھی تب حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، یعنی شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہوگی تو فتح ہوگی، شرط یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو زمین جھنجھوڑی جائے گی، شرط اس کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کے تصرف کی ہے۔ فرمایا ہمارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کے اظہار کو اللہ نے حرف شرط میں ظاہر فرما دیا کہ ہر چیز پہ قبضہ اور قدرت اگر کسی ذات کا ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ بولیے کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس کی آخری کیٹیگری، ویسے تو یہ ساری بہت ساری کیٹیگریز ہیں، مین میں باتیں ہیں۔ آخری کیٹیگری کیا ہے؟ سنیے گا، 6 صورتیں ایسی ہیں جو صیغہ امر سے شروع ہوتی ہیں۔ امر کہتے ہیں حکم کو۔ حکم کس کو کیا؟ مخاطب کون ہے؟ کریم آقا علیہ السلام، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام ہے درود ضرور پڑھا کریں، یہ وہ شخص کی بدبختی ہوتی ہے حضور کے نام پر درود نہ پڑھے۔ صیغہ امر سے شروع ہوئی، کتنی صورتیں؟ 6 صورتیں، جن کی مثال ہمیں ایسے ملتی ہے
کہ قرآن پاک فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، حکم ہے، اس میں صیغہ امر ہے، حکم ہے، قل فرما دیجئے کافروں کو، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ فرما دیجئے اے کافروں، للکار ہے، یہ للکار ہے کس کی؟ رب کی ہے، اور بول کون رہا ہے؟ مصطفیٰ بول رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا قل هو اللہ احد، کوئی مانے نہ مانے حضور پکار دیں، حکم ہے ہمارا پکار دیں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر ندا دی قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو دن کا مالک ہے، یعنی جو صبح کرتا ہے، جو رات کرتا ہے، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے۔ قل اعوذ برب الناس فرما دیجئے۔ اب ان سب میں کیا ہے؟ حکم ہے۔ کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو یہ چند چیزیں سورتوں کے حوالے سے قرآن پاک نے اس کو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا۔ جیسے قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے، پھر 30 پاروں میں منقسم ہو گیا، ٹوٹل 114 سورتوں میں منقسم ہو گیا۔ الگ الگ آیات کو کریں تو 6666 آیات بن گئی، ان میں منقسم ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا اب ان صورتوں میں بھی ہم تقسیم کر دی ہیں، ہم نے الگ الگ بیان دیے ہیں، موقع کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے، حضور کی طبیعت کی مناسبت سے۔ حضور جب خوش ہوتے تھے تب بھی قرآن اترتا تھا، حضور جب رنجیدہ ہوتے تھے اس طرح بھی کیفیت ہوتی تھی، چہرے پر کچھ آثار نمودار ہوتے تھے تب بھی تسلی و تشفیع کے لیے قرآن اترتا تھا، حضور جب دن میں ہوتے تھے تب بھی قرآن اترتا تھا، حضور رات میں ہوتے تھے تب بھی قرآن اترتا تھا، حضور سفر میں ہوتے تھے تب بھی قرآن اترتا تھا، حضور حضر میں ہوتے تھے تب بھی قرآن اترتا تھا، حضور غار حرا میں تھے تب بھی قرآن اترتا تھا، حضور غار ثور میں تھے تب بھی قرآن اترتا تھا، حضور مکہ میں تھے تب بھی قرآن اترتا تھا، حضور مدینہ میں تھے تب بھی قرآن اترتا تھا، حضور بدر میں ہیں، حضور احد میں ہیں، حضور خندق میں ہیں، تب بھی اللہ کا قرآن اتر رہا ہے۔ جیسے جیسے حضور چلتے ہیں حضور کی اداؤں پر رب کا قرآن اتر رہا ہے۔ تو میرے کریم کی شان والا کیا ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب حضور کے قلب مقدس پہ نازل ہوئی تو اس کتاب کی بھی کیا شان ہے، چونکہ نسبت جو حضور کے قلب سے ہے۔ جس طرح امام رسل سید المرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور کی رسالت دائمی ہے اور کسی زمان و مکان کی حد بندی یا اس حد بندی میں وہ مقید نہیں ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک چمک حضور کی ہے، کوئی زمانہ ہے، کوئی زمان ہے، مکان ہے، حضور کی رسالت دائمی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام آئے، پھر شریعت منسوخ ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف ہوئے، پھر درجہ بدرجہ عیسیٰ علیہ السلام اگلے نبی آئے، پچھلی شریعت منسوخ، پچھلا کلمہ منسوخ، نئی شریعت کی امپلیمنٹیشن۔ لیکن جب حضور آئے لا نبی بعدی، پھر کوئی نبی
نہیں آیا. حضور کی شریعت بھی دائمی ہے، حضور کی رسالت بھی دائمی ہے. تو جیسے حضور کی شریعت دائمی ہے، حضور کی رسالت دائمی ہے، اسی طرح جو کتاب ہدایت میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے قلب مقدس پہ نازل ہوئی، وہ کتاب ہدایت بھی بنی نوع آدم علیہ السلام کے لیے تا قیامت پیام رشد و ہدایت ہے. اس کے بعد اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں. جتنی کتابیں اسلام سے تعلق رکھتی ہیں ان کی بنیاد قرآن مجید ہے. یعنی سب کا جو مرجع ہے نا، فوکس ہے سب کتابوں کا، جن میں محدثین نے کتابیں لکھی، مفسرین نے تفسیر لکھی، اسلامی کتب ہیں. آپ کوئی بھی اسلامی لٹریچر اٹھا کے دیکھیں، قرآن کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے. دراصل قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو جیسے حضور کی تشریف آوری کے بعد کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت نہیں رہی، ایسے ہی یہ کتاب بھی خاتم الکتب ہے، اس کے آنے کے بعد اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہی. یہ کتاب ہے. میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں. اچھا، آپ نے سنا ہے، بچہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک 99 ہیں. کتنے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام اسماء پاک 99 ہیں نا، تو لگ بھگ قرآن مجید کے بھی کچھ نام ہیں. ہم تو قرآن مجید پکارتے ہیں نا، مشہور نام یہی ہے، لیکن قرآن نے خود اپنے اندر اپنے ناموں کو سمویا ہے، اور جگہ جگہ مختلف مواقع کی مناسبت سے قرآن نے بتایا ہے کہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں، مجھے یہ بھی کہتے ہیں. یعنی اپنا تعارف خود بیان فرما رہا ہے. کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نام 99 ہیں، ویسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کے بھی بہت سارے نام ہیں، جس میں بیسک 3 4 5 نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ نام کیا ہیں؟ الکتاب. ایک نام کیا ہے؟ بولیے. کیسے پتا چلا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا الکتاب، یہ کتاب ہر شک و شبہ سے پاک ہے. یعنی کتاب کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ کتاب بھی قرآن مجید کا ایک نام ہے، ناموں میں سے ایک نام ہے. اب آگے سنیے گا. دوسرا نام ذکر. کیا نام ہے؟ آپ ذکر کرتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا یہ قرآن بھی ہے، یہ تمہارے کرنے کے لیے ذکر بھی ہے. اس سے بہترین ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، نازل کرنے والا بھی رب ہے. کس کو؟ ذکر کو. لفظ ذکر کو، قرآن کو ذکر فرمایا، اپنا تعارف ہوتا. اور محافظ بھی کون ہے؟ اللہ. کس کا؟ ذکر کا. کس کا؟ ذکر کا. اب آگے سنیے گا. فرمایا ایک جگہ پہ ارشاد فرما دیا برہان. برہان یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. لفظ برہان فرما دیا. کیا فرمایا؟ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس رب کی جانب سے برہان آیا. برہان سے مراد
کھلی دلیل آ گئی. رب نے کیا فرمایا؟ کھلی. اب تم نے اگر غیر مسلموں کو ٹیکل کرنا ہے، کفار سے مناظرے کرنے ہیں، کسی کو بد دین کو دین پر لانا ہے، جب مناظرہ کرو گے تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے. کیا ہے؟ تم قرآن سے اس کو قائل کرو گے، جیسے مکی صورتوں میں میرے مصطفیٰ نے کفار کو قائل فرمایا. تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو پورا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن نور اتارا ہے. تو یہاں پہ علماء نے فرمایا اس نور سے مراد یا تو حضور ہیں یا قرآن مجید ہے. دونوں بات پر علماء نے اتفاق کیا ہے. فرمایا اگر حضور کو مراد لیا جائے تو یقیناً حضور نور علی نور ہیں، اور اگر قرآن کو نور بھی بولا جائے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ حضور کے نور والے قلب پہ اللہ نے روشن نور اتارا ہے. اب آگے چلیے، پھر ایک جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا جہاں پہ لفظ فرقان استعمال ہوا. جیسے آپ قرآن بولتے ہیں نا، لفظ فرقان کیا لفظ ہے؟ سنیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی فرمایا وہ اللہ بڑی برکت والا. تبارک الذی، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 2 سورتیں قرآن میں ایسی ہیں جو لفظ تبارک سے، تبارکہ اس لفظ سے آغاز ہوئی. تو یہاں پہ یہ آیت کس طرح آغاز ہوتی ہے؟ تبارک الذی، وہ اللہ بڑی برکت والا جس نے حق کو باطل میں فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب بندے پر نازل فرمایا. یعنی فرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق و باطل میں تفریق ہو جانا. فرقان کا کیا مطلب ہے؟ حق و باطل میں. تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن بھی ہے، یہ فرقان بھی ہے. قرآن میں فرقان اس لیے ہے کیونکہ جب تم یہ بیان کرتے ہو تو حق ایک طرف ہو جاتا ہے، باطل ایک طرف ہو جاتا ہے. اب اس کے علاوہ ایک لفظ آیا قرآن کا جس کو آپ ہدایت کہتے ہیں، ہدا. جیسے فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. لیکن دوسری جگہ پہ کس طرح ارشاد ہوا؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا یہ قرآن بھی ہے لیکن ہدایت بھی ہے. یہ ہداؤں، یہ ہدایت بھی ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. کس کے لیے؟ کیوں؟ اب اس کی تھوڑی گہرائی میں چلتے ہیں، پھر میں بات کو اختتام کر رہا ہوں. تقریباً میرا موضوع مکمل ہے لیکن اس کی گہرائی تھوڑی ڈیپ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. حضور جب قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا نا تو حضور ارشاد فرماتے تھے، کاتب لکھتے تھے اور یاداشت رکھنے والے اس کو اپنے ذہنوں میں، دلوں میں سموتے تھے. اب ہوتا یوں تھا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ جستجو تھی، جس کو آپ یوں کہہ لیں کوشش تھی. جیسے یہ ایک ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا، ہماری کوشش ہے کہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچے. کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. میں نے آپ کو پچھلی جمعرات کو عرض کیا تھا کہ ہم بڑے عرصے سے اس پر کام کر رہے تھے. کچھ جھجک تھی، کچھ شرم بھی آتی تھی، لیکن کچھ وقت کی قید تھی، کچھ مصروفیت کی قید تھی، لیکن پھر اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا. یہ اللہ کی توفیق سے ہے اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہ سلسلہ ہمارا بہت کامیاب ہونے جا رہا ہے. اور بیسک ہمارا یہ مقصد ہے کہ صرف آپ لوگ نہیں، اس وقت
یہ ہمارے دوست کاشف صاحب، اویس صاحب، یہ لاسانی ساؤنڈ والے پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. ہم اس کو انشاءاللہ لائیو براڈ کاسٹ کیا کریں گے تاکہ لوگوں کو گھروں میں بیٹھے قرآن کا فیضان ملے. تو درگاہوں کا، آستانوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول پہ اتارنے جانے والی کتاب کا فیض آپ کو عطا کرے. آپ تک فیض پہنچ رہا ہے. میں جلدی سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اب حضور کی جستجو تھی. اب وہ جستجو کیا تھی؟ بڑی ایک عجیب کیفیت ہے، اور میرے کریم کی رحیمی ہے، آپ کی کریمی ہے کہ حضور فرماتے تھے اس جستجو میں کہ سب اللہ کے دین پر آ جائے. سب. بڑی مثالیں موجود ہیں. ابو لہب کو حضور نے کتنی تبلیغ فرمائی، ابو جہل کو کتنی تبلیغ فرمائی. بڑے واقعات ہیں، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، آج وقت نہیں ہے اتنا. بڑے واقعات ہیں. لیکن جب کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا نا تو حضور کی طبیعت میں نا ایک رنجیدگی پیدا ہوتی تھی. یعنی اب میں آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہوں، دلیل بھی دے رہا ہوں، اور دلیل وہ نہیں، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، تو ساکو آنکھوں میں مندہ ہی نہیں. اب جب وہ کفار ایسے کرتے تھے نا، حضور کی طبیعت بے چین ہو جاتی تھی. آپ یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں، رنجیدہ بھی ہوتے تھے حضور، پریشان بھی ہوتے تھے، چہرے پر مبارک پر آثار بھی نمودار ہوتے. حضور کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل کی گئی، محبوب پریشان نہ ہو، یہ ہدایت ان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مومنین کے لیے ہدایت ہے. حضور کو تسلی دی گئی. کیسے؟ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کیا فرمایا؟ کہ حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام مکمل فرما رہے ہیں. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جب بات ہی آپ حق کی کر رہے ہیں؟ آپ حق پر ہیں تو رب اس کے ساتھ ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے. تو آپ کا رب کائنات آپ کے ساتھ ہے. تو کوئی مانے نہ مانے، چھوڑ دے، پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ہدایت سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے تو یہ پیام رشد و ہدایت پوری انسانیت کے لیے. جیسے ایک مقام پہ فرمایا ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کی شریعتاً میں شرع فرمائی تو فرمایا ہدی للمتقین، ایک جگہ پہ فرمایا. پھر فرمایا یہ رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. فرمایا حضور ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن ملے گی ان کو جن کا سینہ آپ کی عشق سے کشادہ ہوگا. جن کا سینہ آپ کے عشق سے کشادہ ہوگا، جو آپ کا ادب کریں گے. یعنی ہدایت مشروط ہو گئی حضور کی محبت سے. حضور کی محبت نہیں تو پھر جاؤ ہدایت بھی نہیں، حضور کا عشق نہیں، رحمت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نے فرمایا سب کچھ مل جائے گا، پہلے حضور کے ہو جاؤ. سب حضور کی تسلی و تشفیع فرمائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، ایک طویل آیت ہے، میں ترجمہ اس کا بیان کر دیتا ہوں. ایک مقام اس کا ماخذ، ترجمہ بھی نہیں، ماخذ بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو تمہاری چھوٹ ہو جائے گی، ہم کچھ جج نہیں کر رہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کون ایمان لایا ہے، کون بے ہدایتہ ہو گیا ہے، کوئی کون بے ایمان ہو گیا ہے، کون ایمان والا ہو گیا ہے، کس نے میرے مصطفیٰ سے وفا کی ہے اور کس نے نہیں کی ہے. سب دیکھ رہے ہیں. روز محشر یہ گلہ نہ کرنا کہ پری ججمنٹ ہو گئی. ہمارے فیصلے پری ججمنٹ نہیں ہوتے. پری ججمنٹ سے مراد عدل خام، یعنی ایسا فیصلہ کہ بغیر ثبوتوں کے فیصلہ سنا دو، ایسا فیصلہ کہ سامنے کوئی چیز ہی نہیں تو جج صاحب فیصلہ سنا دے. فرمایا ہم ویسے جج نہیں ہیں،
ہم پری ججمنٹ فیصلے نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ تم سوتے کتنا ہو, تم جاگتے کتنا ہو. ہمیں پتہ ہے تم کھاتے کتنا ہو, تم پیتے کتنا ہو. ہمیں پتہ ہے تمہارے دل میں ایمان کی حلاوت کتنی ہے, تم کتنے ایمان والے ہو, تم کتنے بے ایمان ہو, تم کتنا حضور کا ادب کرتے ہو, تم کتنی تعظیم کرتے ہو, تم کتنا عشق کرتے ہو, کتنا پیار کرتے ہو. میں رب کائنات سب جانتا ہوں. اس سارے فرمان میں حضور کو تسلی دی گئی, حضور آپ پریشان نہ ہوا کریں, آپ کا رب آپ سے راضی ہے, آپ حق پر ہیں اور رب حق کے ساتھ ہے. گویا رب آپ کے ساتھ ہے. جب آپ بے چین ہوتے ہیں تو خدا کی خدائی بے چین ہوتی ہے. ایسے آپ بے چین ہوا کریں. کوئی نہیں مانتا تو چھوڑ دیں. اب چونکہ خونی رشتہ تھا نا, ایک ذاتی خونی رشتہ تھا, ابو لہب کا بھی ابو جہل کا بھی, تو حضور کی کوشش رہی ہمیشہ, ایک مرتبہ نہیں, حضور نے بڑی دفعہ تنہائیوں میں جا کر بھی ان کو اسلام کا پیغام دیا. بس کان بند تھے, آنکھوں میں پردے تھے, ان کو نہیں سمجھ آئی, کفر میں مرے. تو حضور کی پھر طبیعت رنجیدہ ہوتی تھی. کس لیے؟ چونکہ حضور چاہتے تھے اللہ کا دین غالب آ جائے, ہر کوئی رب کو ماننے والا ہو جائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی مصلحت میں شامل ہوتی ہیں. آج اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے کم از کم ہمارے ایمان میں استقامت ضرور پیدا ہوتی ہے کہ وہ نہیں مانتے, اللہ کا شکر ہے ہم تو مانتے ہیں. ایک تازگی تو پیدا ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف نام ہیں, اور میں نے آپ کو کیا نام بتایا ہے؟ الکتاب. کیا بتایا؟ دوسرا کیا بتایا؟ ذکر. ماشاءاللہ آپ یاد کر رہے ہیں, آپ کو فائدہ ہوگا. کیا بتایا؟ ذکر. تیسرا کیا بتایا؟ برہان. چوتھا کیا بتایا؟ فرقان. پانچواں کیا بتایا؟ ہدایت. ہدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب آ جائیں, ایک اور نام ہے, اور وہ نام بڑا عظیم نام ہے, اور وہ نام ہے شفا. یعنی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید جو ہے وہ صرف کتاب نہیں ہے, وہ صرف ذکر نہیں ہے, وہ صرف ہدایت نہیں ہے, وہ صرف فرقان نہیں ہے. یعنی فرقان سے مراد کیا تھا؟ حق و باطل کی, یہ بھی یاد رکھیں, فرقان سے مراد کیا تھا؟ حق و باطل کی تفریق ہو جانا. اور برہان سے مراد کیا تھا؟ واضح دلیل, کھلی دلیل. کہا یہ صرف دلیل نہیں ہے, یہ آپ کے لیے صرف اور صرف ہدایت نہیں ہے, یہ آپ کے لیے صرف اور صرف رحمت نہیں ہے, بلکہ یہ ذکر کے ساتھ ساتھ جب پڑھتے ہو تو تمہارے لیے شفا بھی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذکر فرمایا تو سارے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم بات کو ذکر فرمایا. اب ہم نے اس کو شفا میں تقسیم کیا ہے. یعنی کوئی آپ کی بیماری ہے, کوئی آپ کو پریشانی آ جاتی ہے, آپ اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں آتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بیماری آ گئی ہے تو کوئی وظیفہ دے دیں. تو وظیفہ بھی تو دراصل قرآن سے ہی نکالا جاتا ہے, یہ اللہ کے اسماء پاک سے نکالا جاتا ہے, اس کے اسماء عظیم سے نکالا جاتا ہے. تو جب کسی خاص چیز کے لیے جس کا تعلق بیماری سے ہو اور آپ کو شفا چاہیے ہو, آپ پوچھتے ہیں تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, اللہ آپ کو شفا بھی عطا فرما دیتا ہے. تو فرمایا الکتاب بھی ہے, ذکر بھی ہے, برہان بھی ہے, فرقان بھی ہے, اور یہ آپ کے لیے شفا بھی ہے. اور میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں, آخری یہ چند منٹوں کی گفتگو ہے. اب اس کی آگے اس کی بیس کو اگر لے کر چلیں تو کیا بات ہمیں سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ ہم نے تمہیں قرآن دیا، تمہیں فرقان دیا، تمہیں برہان دیا، تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، تمہیں رحمت عطا کی ہے۔ اب جب سب کچھ یہ دے دیا ہے تو یہ بھی سمجھو کہ یہ کب اور کیسے دیا ہے، کب اور کیسے دیا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، فرمایا کہ ہم نے قرآن تمہیں دیا، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو لوح محفوظ پر محفوظ تھی۔ لوح محفوظ یعنی کہ اس عظیم مقام پر رب کا کلام محفوظ تھا۔ اب جب کلام وہاں پہ محفوظ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ کلام محفوظ کرنے کے بعد اس کو 2 مرتبہ پھر نازل کیا۔ یعنی ایک مرتبہ کیا ہے کہ لوح محفوظ پر اتارا، ادھر سیو کر دیا، کیا کر دیا؟ اس میموری میں سیو ہو گیا۔ اس کے بعد 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا۔ ایک مرتبہ آسمان دنیا پر جہاں بیت العزت ہے، جس کو آپ بیت المعمور بھی کہتے ہیں، وہاں پر یہ وہ جگہ ہے جو کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یعنی جیسے آپ نیچے کعبۃ اللہ ہے نا ہمارا، بالکل اس کی سیر پہ آسمان پہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے نا اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ ہم نیچے طواف کرتے ہیں، وہ اوپر طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ لوح محفوظ سے قرآن مجید اتارا گیا، کہاں پر؟ بیت المعمور پر، یا بیت العزت کہہ لیں، دونوں نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر بیت العزت سے دوسرا جو نزول ہوا وہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے قلب مقدس پہ ہوا، اور یہ یک بارگی میں نہیں ہوا، بیک وقت نہیں ہوا، کم و بیش 23 سال کے عرصے میں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت حضور کے قلب مقدس پہ نازل ہوا۔ اب جب حضور کے قلب مقدس پہ قرآن پاک کا نزول ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری روایتیں نقل ہیں مختلف کتب حدیث میں، جہاں پر ان تمام باتوں کو ملایا جائے تو اس کا ماخذ یا اس کا مرجع یہی بنتا ہے کہ آپ نے بھی فرمایا، اس بات کی تصدیق کی کہ قرآن کا نزول لوح محفوظ سے 2 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ بیت المعمور پر اور دوسری مرتبہ ایک مرتبہ بیت العزت پر، دوسری مرتبہ حضور کے قلب مقدس پر۔ حضرت ابو شامہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، کسی نے ان سے پوچھا حضور ڈائریکٹ ہی حضور کو دے دیا جاتا، وہ لوح محفوظ سے پہلے بیت العزت پہ پہنچایا گیا، پھر حضور کے قلب مقدس پر، وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کی رفعت شان کو عیاں کرنا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کی رفعت شان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف زمین والے نہیں، بیت المعمور پہ بھی عبادت کرنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی عظیم اور آخری کتاب اور کوئی نہیں، یہی قرآن مجید ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے۔ پھر اس کے علاوہ شیخ زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شک و شبہ سے سب کو پاک کرنا چاہتا تھا، فرشتوں کو بھی زمین والوں کو بھی ان کے شبہات کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے پہلے بیت العزت پر، بیت المعمور پر اس کا نزول ہوا، اس کے بعد میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر اس کا نزول ہوا۔ اور جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا تو
یہ 23 سال کا عرصہ تھا۔ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب نزول کا آغاز ہوا وہ شب لیلۃ القدر کی شب تھی، اور لیلۃ القدر کی شب میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ رمضان شریف کی 21ویں رات ہے، کہتے ہیں 23ویں، کوئی 25ویں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کا تعین کیا ہے، میں نے 2 مسلمانوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھا تو وہ تعین اٹھا لیا گیا، تو اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک قول کے مطابق 17ویں رمضان المبارک بھی ایک قول میں لکھی گئی ہے، لیکن جہاں پہ جمیع علماء اکرام کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب وہ شب ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ قرآن نے خود گواہی دی، قرآن ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب رمضان میں کس رات میں نازل کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر میں نازل کیا۔ اب اس شب قدر میں اختلاف ہے کون سی رات ہے کون سی نہیں، لیکن جمیع علماء اکرام کو اس بات پہ اتفاق ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ 27ویں شب ہی ہے۔ اختتامی جملے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اب ان جملیاں کی یاد رکھو، ساری بیان دا درس دا لب لباب ان جملے نے۔ وہ عظیم کتاب عطا فرمائی کہ جو کرۂ زمین پر، کرۂ ارضی پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لفظ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ قرآ سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے پڑھنا اور جمع کرنا۔ پڑھنا اور، یعنی قرآن کا ایک معنی آپ یہ سمجھ لیں پڑھنا، اور ایک معنی اگر پڑھنے سے مراد لے لیا جائے تو کرۂ ارضی پر قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں جو اتنی پڑھی جائے۔ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب آج کی اس نفس نفسی دور میں بھی قرآن مجید ہے۔ یہ اعزاز حاصل ہے، تو پھر مسلمان یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے کہ اہل اسلام کے ہاں جو قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کا حفظ کرنا، یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ، یہ دنیا کی کسی اور کتاب کو اعزاز حاصل ہی نہیں ہے۔ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، جو ہم دلوں میں سموتے ہیں۔ اب قرآن نے فرمایا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ایک قول یہ ملا کہ فرمایا جو اللہ نے فرمایا نا میں ہی اسی کا محافظ ہوں، وہ ایمان والے کے ذریعے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ کیسے؟ ایمان والا ہو گیا، اللہ کا قرآن پڑھا، حفظ کر لیا، اب دل میں وہ سما گیا، ساری زندگی اس کی حفاظت میں رہے گا۔ تو اس کا ایک قاعدہ قانون یہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ زندہ دلان اسلام قرآن مجید کو سفینہ سے بڑھ کر اپنے سینوں میں سموتے ہیں۔ سفینہ میں نے عرض کی تھی کشتی کو کہتے ہیں، لیکن فرمایا کشتی چھوٹی ہے، ان کے دل بڑے ہیں، اور ان کے بڑے دلوں میں اللہ نے جو اعزاز بخشا اور کتاب کو ان کے دلوں میں داخل فرمایا ہے، فرمایا یہ پڑھ کر انہوں نے اپنے دلوں میں داخل کی، اور یہ اعزاز کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ دوسرا معنی جمع کرنا۔ جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اس کتاب میں انسانی ہدایت کے سب بنیادی اصول جمع ہو کر اللہ نے نازل فرمایا۔ کوئی قانون ہے، قرآن کو اٹھائیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ عربی سے واقف نہیں ہیں ترجمے کو سمجھیں، ترجمے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تفسیر پڑھیں۔ کوئی ایسا قانون و ضابطہ آیات نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہ موجود ہو۔ فرمایا تمام اصول زندگی، گزارنی کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، کیسے معاملات شریعت کے مطابق کرنے ہیں،
اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے، ایمان والا کیا ہوتا ہے، حضور کی شان کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، سب کچھ اللہ نے جمع فرمایا، قرآن میں داخل کر دیا، قرآن کے اندر اس کو داخل فرما دیا۔ اب جس نے جو کچھ بھی لینا ہے وہ قرآن سے لے۔ حضور کے صحابہ نے بھی قرآن سے لیا فیض، حضور کے بعد قرآن سے لیا، حضور کی آل نے بھی۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اطرت رسول اللہ۔ دونوں چیزیں ہیں۔ کتاب اللہ کی اہمیت وہاں پر ہی اجاگر ہو گئی کہ تمہیں میرے بعد اب اگر کسی مشکل میں تم آ جاؤ، کوئی مشکل پیش آ جائے، کہیں تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو کھول کے پڑھو، تمہاری رہنمائی کر دے گا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے سنگیوں، بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ اس تعداد میں ہمارے پاس آئے ہیں، اس درس کو آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ آج چونکہ شب 11ویں شریف بھی ہے، کچھ دور سے قافلے بھی آئے ہیں، تو آج کی گفتگو تھوڑی میری طویل ہو گئی، لیکن عمومی طور پہ 25 سے 30 منٹ کا اس کا ہم نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے ٹائم کا۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ضرور اس گفتگو کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سننا ہے۔ جو لوگ دور سے آئے ہیں ان کے لیے آج کل یہ بڑا جدید دور ہے، یہ آپ کے سامنے لائیو جا رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ تک پہنچ نہ سکے۔ تو آپ گھروں میں بیٹھ کے اس درس کو ضرور ہر جمعرات کو سماعت فرمائیں۔ اور جو لوگ قرب و جوار کے ہیں، یہ گھروں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے پنڈی شہر کے ہیں، ان کو بھی گزارش کروں گا وقت ہو ضرور تشریف لائیں، اپنے موبائل فونز میں ریکارڈنگ کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور اس پیغام کو عام کریں، اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو اپلوڈ کریں۔ اس سے آپ کو بھی بڑا فائدہ ہوگا اور آگے آپ کی نسلوں کو بھی بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ذخیرہ ہم جمع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس ذخیرے کو ہمیں کتابی شکل میں بھی لے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی ہم مختصر سی دعا کریں گے، دعا کے بعد اندر دربار شریف میں گوشہ ذکر میں سرکار تشریف فرما ہوں گے۔ جو ساتھی ملاقات کرنا چاہیں وہ سرکار سے ملاقات فرمائیں گے، اور صبح انشاءاللہ محفل 11ویں شریف انعقاد پذیر ہوگی۔ صبح 10 بجے پہلی نشست کا آغاز ہوگا، تقریباً 11:15 بجے اس کی دعا ہوگی۔ پھر دوسری نشست جمعۃ المبارک کے لیے جب میں خطاب کے لیے آتا ہوں یہاں پہ آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی دائمی برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الہ العالمین، پروردگار عالم، یہ ہم نے جو درس قرآن و تفسیر قرآن کا سلسلہ اس عنوان پہ شروع کیا کہ اصلاحی تعلیمات غوثیہ لوگوں تک پہنچ سکیں، لوگوں کی اصلاح ہو سکے، لوگ اس سے فیض یاب ہو سکیں، مولا ہمارے اس معاملے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور اس میں ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ جو لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں سنا ہے، مولا سب کو حضور کا اور قرآن پاک کا فیضان عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرما، سب پہ اپنا خاص کرم فرما۔ میرے مرشد کریم سخی لجپال کو صحت کاملہ، دراز عمر بالخیر نصیب فرما، اور جو لوگ کنٹینیوزلی ہمارے ساتھ شامل رہے اس درس کے اندر، انہوں نے سماعت فرمایا، مولا ان کو گھروں میں بھی اس کی سمجھ اور اس کا فیضان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔